وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، آج ہم جس سبجیکٹ کو اسٹڈی کریں گے اس کا نام ہے تفہیم الدین۔ اس کا چیپٹر نمبر 1 ہے درس الاول، اور اس کا پہلا حصہ اول اس کا مطالعہ کیا جائے گا، جس میں ابھی ہم صرف اس سبجیکٹ یعنی اس مضمون کا انٹروڈکشن پڑھیں گے۔ لیکن اس کو پڑھنے سے پہلے ہم اس بھائی کو دیکھ لیں جس نے یہ پریزنٹیشن تیار کی ہے۔ عامر اقبال بھائی ہیں مظفر گڑھ سے، ان کے لیے یہ صدقہ جاریہ ہے، اور انہوں نے سلام بھی دیا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور ساتھ میں یہ دعا بھی لکھی ہے، اللہم اجعل لمن صنعہ خیر وبرکہ، کہ اے اللہ جس نے یہ بنایا ہے یعنی یہ مضمون، اس کی یہ پریزنٹیشن، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے خیر اور برکت فرما۔ اور بالکل یہ ایک صدقہ جاریہ ہے، جو بھی آدمی دین کا کوئی کام کرتا ہے اور دوسرے لوگ اس سے سیکھتے ہیں تو اس کے لیے یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے مضمون کی طرف، تفہیم الدین۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ اس لفظ تفہیم الدین سے کیا مراد ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں تفہیم الدین 2 الفاظ سے مل کر بنا ہے، ایک تفہیم اور دوسرا الدین، جس کو ہم دین بولتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم تفہیم کا مطلب دیکھیں گے، تو 3 مطلب آپ کے سامنے آئے لفظ تفہیم کے: فہم، سمجھ اور علم۔ یعنی اگر ہمیں کسی بات کی سمجھ آ جائے، کسی چیز کے بارے میں ہمیں علم حاصل ہو جائے، فہم آ جائے، تو اس کو کہتے ہیں تفہیم۔ اور دین سے مراد عقائد، عبادات اور معاملات زندگی، ان کو دین کہا جاتا ہے، ان سارے چیزوں کے مجموعے کو۔ عقائد کو سمجھ لیں، یہ لفظ عقد سے نکلا ہے، جس کو گرہ بولتے ہیں، جو ہم رسی پر گرہ لگاتے ہیں مضبوط، تو وہیں سے یہ لفظ عقائد نکلا ہے۔ اور عقائد سے مراد وہ نظریات ہیں جو ہم مضبوطی سے، جن کے بارے میں ہم اپنے دل میں یقین کر لیتے ہیں، ان کے اوپر ہم اپنا ایمان بنا لیتے ہیں، جیسے کہ جنت اور جہنم کے اوپر، آخرت کے اوپر، فرشتوں کے اوپر، تو یہ ہمارے عقائد ہیں۔ اسی طرح جو ہم دین اسلام کے اندر عبادات کرتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تو یہ عبادات ہیں۔ اور معاملات زندگی میں جو ہم لوگوں کے ساتھ لین دین کرتے ہیں، جو ہمارے معاشرتی رویے ہیں، تو وہ ہمارے معاملات زندگی ہیں، تو ان سب کے مجموعے کو دین کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو لفظ تفہیم الدین ہے، اس کا ذکر قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہے اور صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے۔ ہم اس کو باری باری دیکھیں گے۔ سب سے پہلے قرآن مجید سورہ التوبہ کی آیت نمبر 122 ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما کان المؤمنون، اور ایسا تو نہیں ہے کہ مومن لینفروا کافہ، سب کے سب نکل کھڑے ہوں، یعنی ایسا ممکن نہیں ہے کہ دین سیکھنے کے لیے ایک وقت میں ایک علاقے سے سب کے سب مومن نکل کھڑے ہوں، اپنا گھر چھوڑ دیں، لیکن پھر بھی دین سیکھنا تو ضروری ہے۔ اب اس کا ایک طریقہ بتایا گیا ہے، وہ کیا ہے؟ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ، پھر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ہر بڑے گروہ میں سے ایک چھوٹی جماعت نکلتی، لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ دین کی فقہ حاصل کرتی، دین کی سوجھ بوجھ حاصل کرتی، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اور اپنی قوم کو ڈراتی، اذا رجعوا الیہم، جب ان کی طرف لوٹتے، لعلہم یحذرون، تاکہ وہ لوگ بچ جائیں، یعنی سب لوگ دین کا علم حاصل کر لیں، دین کا فہم حاصل کر لیں اور اللہ کے عذاب سے بچ جائیں۔ اسی طرح صحیح بخاری کی بھی حدیث ہے، حدیث نمبر 71، تو سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا تھا یہ کہتے ہوئے، من یرد اللہ بہ خیرا، کہ اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، یفقہہ فی الدین، اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ الحمدللہ یہ جو تفہیم الدین ہے، یہ مضمون اسی مقصد کے لیے بنایا گیا ہے، تاکہ ہم اپنے دین کی سمجھ بوجھ حاصل کر سکیں۔
اب اس کے بعد لفظ دین کے مزید معنی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ دین سے مراد جزا بھی ہے، جیسے ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں مالکی یوم الدین، کہ اللہ تو جزا کے دن کا مالک ہے، تو یہاں پر دین سے مراد جزا ہے، بدلے کا دن۔ اسی طرح دین سے مراد حکم ماننا بھی ہے، اطاعت بھی ہے، اور شریعت بھی ہے، وہ راستہ، وہ طریقہ جس پر ہم چلتے ہیں دین اسلام میں۔ اب اس کا اگر خلاصہ کیا جائے تو دین سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے اپنے انبیاء علیہم السلام کی طرف نازل کردہ عقائد اور احکامات کا ایسا مجموعہ جس پر چل کر اللہ کی رضا حاصل کی جا سکے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ دین۔ یعنی دین سے مراد عقائد اور احکامات کا مجموعہ ہے، اور اس دین کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الصف کی آیت نمبر 9 میں بھی کیا ہے۔ هو الذی، وہی اللہ تو ہے، ارسل رسولہ، جس نے بھیجا اپنے رسول کو، بالہدی، ہدایت کے ساتھ، و دین الحق، اور دین حق کے ساتھ۔ یعنی یہ انبیاء جو دین لے کر آتے ہیں تو وہ عقائد اور عبادات کا ایسا مجموعہ ہے جو بالکل حق پر مبنی ہے۔ اسی طرح اس دین کی تبلیغ ہونی چاہیے، جس کا ذکر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 213 میں ہے۔ فبعث اللہ النبیین، کہ اللہ نے نبیوں کو مبعوث کیا، مبشرین و منذرین، خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا۔ اور سورۃ النحل کی آیت نمبر 125 میں فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، کہ بلائیے اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور بہترین نصیحت کے ذریعے، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور ان سے مجادلہ کریں، بحث کریں، مگر اس طریقے سے جو بڑی بہترین ہو۔ تو دین صرف اسلام ہے جو اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی ادیان ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں جو دین قابل قبول ہے، جو عقائد اور عبادات کا مجموعہ جس کو اللہ قبول کرے گا، وہ صرف دین اسلام ہے، جس کا ذکر سورہ آل عمران میں کیا گیا۔ فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ صرف اسلام ہے۔ اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 58 میں فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کا طلبگار ہوگا، چاہتا ہوگا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو وہ دین اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ یعنی دین اسلام کے سوا اگر کوئی آدمی اور نظریات لے کر آتا ہے، اور طرح کی عبادات لے کر آتا ہے، بے شک اس نے وہ اپنی طرف سے اللہ کے لیے کی ہوں گی، لیکن اللہ ان کو قبول نہیں کرے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ شخص آخرت میں خسارہ پانے والوں میں ہو جائے گا۔ اس لیے اپنی عبادات یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ قرآن اور احادیث کے اندر دین اسلام میں موجود ہیں، یا یہ صرف کچھ روایات ہیں، کچھ بدعات ہیں جو ہم کر رہے ہیں۔ اب دین اسلام ہے جو اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، تو اسلام کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ اسلام کیا ہے۔ اسلام کی وضاحت صحیح بخاری کی کتاب الایمان، اس میں یہ حدیث آئی ہے، اس میں اسلام کے بارے میں بتایا گیا کہ اسلام بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ تو اسلام جو ہم قبول کرتے ہیں مذہب، اور اس میں جو ہم عبادات کرتے ہیں، اس کو اسلام کہا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں لفظ ایمان ہے، جو دل سے کسی بات کو ماننے کا نام ہے۔ تو دل سے کسی بات کو ماننا یہ ایمان، اور پھر اس کا ظاہری عمل کر کے دکھانا، عبادات کرنا، یہ ہے اسلام۔ اور اس کی وضاحت آئی کہ اسلام کی 5 بنیادیں ہیں، جن میں سے سب سے پہلی بنیاد اس بات کی گواہی دینا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اور اس بات کی گواہی دینا اشہد ان محمد الرسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو ختم نبوت پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اب کوئی شخص ایسا پیدا نہیں ہوگا جس کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وحی کے ذریعے رابطہ کرے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ پھر دوسرے نمبر پر صلاۃ یعنی نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، اور ماہ رمضان کے روزے رکھنا۔
یہ اسلام کی بنیاد ہے، یہ کام ہم نے کرنے ہیں۔ اور اگر دین کے اجزاء کیے جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ دین دو چیزوں کا نام ہے، ایمان اور اسلام، یعنی عمل۔ یہ دو چیزیں ہوں گی، دل سے کسی بات کا یقین کر لیں گے تو یہ ایمان ہے، اللہ کو ہم نے مان لیا دل کی گہرائی سے، آخرت کو مان لیا، فرشتوں کو مان لیا، تو یہ ایمان ہے۔ اور اسی طرح ہم نے پھر اعمال کیے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تو یہ اسلام ہے، اور ان دونوں کا مجموعہ دین ہے۔ ایمان کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے، اب ایمان کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ ایمان عقد ہے، یعنی یہ مضبوط گرہ آپ نے دل میں باندھ لینی ہے چند چیزوں کے اوپر جو ایمان کے اجزاء کہلاتے ہیں، اور ان کا ذکر بھی موجود ہے یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 میں، اور صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، کتاب الایمان میں آئی ہے۔ تو اس میں ہمیں پتہ چلے گا کہ ان چیزوں پر یقین رکھنا یہ ایمان ہے، اور اس کے اجزاء آئے ہیں کہ اللہ کو مانا جائے، اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھا جائے، اللہ کی کتابوں پر، ملائکہ یعنی فرشتوں پر، اور یوم الآخر، آخرت کے دن پر، قیامت پر، جنت جہنم پر ایمان ہو ہمارا۔ تو اس کا ذکر سورۃ البقرہ میں تھا، آیت نمبر 177، اور اس کے ساتھ تقدیر پر بھی ایمان ضروری ہے جس کا ذکر صحیح مسلم میں ہے۔ تو ہم باری باری اس کا مطالعہ کر لیتے ہیں اسلام ون ایپ سے۔ اب ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 کا مطالعہ کرتے ہیں، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا لیس البر، نیکی یہ نہیں ہے، ان تولوا وجوہکم، کہ تم اپنا چہرہ پھیر لو، قبل المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کی طرف، ولکن البر، بلکہ نیکی تو یہ ہے۔ اب آ رہے ہیں جی ایمان کے اجزاء، من آمن باللہ، کہ جو ایمان لے آئے اللہ پر، یعنی اللہ کو دل کی گہرائیوں سے مان لے، کریٹر کو مان لے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کو مانے کہ مرنے کے بعد مجھے دوبارہ جی اٹھنا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، والملائکہ، اور فرشتوں کو مانے، والکتاب، اور کتابوں کو، والنبیین، اور انبیاء کو۔ تو یہ 5 اجزاء یہ قرآن مجید کے اندر آ گئے۔ اب صحیح مسلم کی اگر ہم لوگ حدیث نمبر 93 کا مطالعہ کریں جو کتاب الایمان میں آئی ہے، پہلی حدیث، تو اس میں ہمارے سامنے بڑی وضاحت آ جائے گی، اسلام کی بھی وضاحت آ جائے گی اور ایمان کی بھی وضاحت آ جائے گی، اور دین کا بھی ذکر ہوگا کہ دین کیا ہے۔ اس میں یہ راوی بیان کر رہے ہیں کہ کچھ لوگ تھے جنہوں نے تقدیر کا انکار کر دیا، تو ان کے بارے میں جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ یہ لوگ ہیں، کہتے تو اپنے آپ کو مسلمان ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن تقدیر کا انکار کرتے ہیں، تو عبداللہ بن عمر نے واضح طور پر ان سے اللہ تعالی کا اظہار کیا، اور یہ بھی کہا کہ اگر یہ احد پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو اللہ قبول نہیں کرے گا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے وہ حدیث بتائی، مشہور حدیث، جس میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے انسانی شکل میں، اور آپ سے کچھ سوالات کیے، اسلام کے بارے میں پوچھا، ایمان کے بارے میں، احسان کے بارے میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے بارے میں وہی بتایا جو ہم پڑھ آئے ہیں کہ 5 چیزوں کا نام اسلام ہے۔ سب سے پہلے یہ گواہی دے دینا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا اور حج کرنا۔ پھر اس کے بعد ایمان کے بارے میں پوچھا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے معنی یہ ہے کہ تم اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کی کتابوں کا، اس کے رسولوں کا اور قیامت کا یقین رکھو۔ اسی طرح جو اضافی بات بتائی وہ یہ تھی کہ تقدیر الہی کو، یعنی ہر خیر و شر کے مقدم ہونے کو سچا جانو، یعنی تقدیر پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ جو کچھ ہماری زندگی میں ہو گیا تو یہ ہماری تقدیر میں ایسے ہی لکھا ہوا تھا، اس پر ہمیں اب اگر مگر کے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے اور صبر کرنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر احسان کے بارے میں پوچھا تو یہ احسان ایمان کا ہی ایک بلند ترین درجہ ہے، جس میں آدمی کا یقین اس حد تک پہنچ جاتا ہے گویا وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، یعنی اس کو اتنا اللہ پر یقین ہو جاتا ہے، ورنہ کم از کم اتنا تو یقین لازمی ہوتا ہے کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ پھر بعد میں کچھ قیامت کے بارے میں پوچھا گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بتا دیا کہ قیامت کا مجھے علم نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ تو آپ نے فرمایا کہ جس سے سوال کیا گیا ہے
وہ سائل یعنی جبریل سے زیادہ اس بات سے واقف نہیں ہے، یعنی قیامت کا علم صرف اللہ کو ہے کہ قیامت کب آئے گی، اس کا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا، نہ فرشتوں کو، نہ انبیاء کو، اور نہ اولیاء کو۔ بہرحال علامات بتا دی ہیں قیامت کی، تو وہ اس حدیث کے اندر بھی 2 علامات ہیں اور دیگر احادیث کے اندر بھی علامات موجود ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام کو فَإِنَّهُ جبریل، کہ یہ جبریل تھے، آتاکم یعلمکم دینکم، تو یہ تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ یہاں پر آپ نے سمجھ لیا کہ دین سے مراد کیا ہوا، اسلام اور ایمان کا مجموعہ۔ الحمدللہ یہاں پر ہم نے دین کو سمجھا۔ اب انشاءاللہ اگلی بار ہم پہلا مضمون جو ہمارا اگلا درس ہوگا، دوسرا درس، یہاں پر غلطی سے درس سوم لکھا گیا ہے لیکن یہ درس دوم ہے، دوسرا درس ہے جس میں ہم اس کے فرسٹ چیپٹر کا باقاعدہ مطالعہ شروع کر دیں گے، جو ہے توحید باری تعالی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔